أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد طاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيء أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 117 سے آیت نمبر 121 تک آج انشاءاللہ اس درس میں ہم مدارسہ کریں گے۔ قبل اس کے کہ آج کا درس شروع کیا جائے ضروری ہے کہ ان آیات کی اس سے ماقبل آیات کے مابین جو مناسبت ہے وہ مناسبت دیکھ لیا جائے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عام مومنوں کو منع کیا کہ آپ مشرکین کے حق میں طلب مغفرت نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تھا، لوگوں کو تقسیم کیا تھا دو کیٹیگری میں، ایک منافقین اور ایک مومنین۔ منافقین میں سے وہ لوگ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، ان لوگوں نے اپنے اعذار کو پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعذار کو قبول کر لیا، اور مومنین نے جو اعذار پیش کیے تھے ان کے بھی اعذار کو قبول کر لیا۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کوئی عذر نہیں پیش کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بہانہ حیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ منافقین کے اعذار کو قبول کر لیا ان کی تسلی کے لیے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مواخذہ کیا اور تنبیہ کیا کہ آپ سے کچھ بھول ہوئی ہے، لہذا آپ نے اس بھول، اس خطا کی جو طلب مغفرت کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے توبہ کو قبول کر لیا۔
اور اس کے بعد تذکرہ کیا ہے ان 3 لوگوں کا جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے اور ان لوگوں نے کوئی عذر نہیں پیش کیا تھا۔ واقعہ پورا بیان کیا جا چکا ہے، ہلال بن امیہ، کعب بن مالک اور مرارہ بن الربیع، ان 3 لوگوں کا واقعہ بیان کیا جا چکا ہے۔ اسی کے پس منظر میں یہ آیتیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اسی کے پس منظر میں آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ طَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توبہ کو قبول کر لیا۔ کیا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توبہ کو قبول کر لیا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کے عذر کو قبول کیا تھا، اس غلطی کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توبہ کو قبول کیا۔ والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین کے توبہ کو بھی قبول کیا، ان انصار کے توبہ کو بھی قبول کیا جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے، ان کی تعلیمات کی اتباع کی۔ فی ساعۃ العسرہ، العسرہ کا معنی ضیق، شدت کی گھڑی میں، شدت کے وقت میں جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ وہ شدت کی گھڑی کون سی ہے؟ غزوہ تبوک ہے، کیونکہ جس وقت غزوہ تبوک واقع ہوا اس وقت مسلمانوں کے پاس نہ تو سواری کرنے کے لیے سواری موجود تھی، یہاں تک اور کھانے کے لیے بھی بہت ہی تنگ حالی کا شکار تھے، یہاں تک کہ ایک کھجور کو 2 لوگ آپس میں تقسیم کر کے کھاتے تھے، 10-12 لوگ ایک ہی سواری پہ باری باری سوار ہو کر کے جاتے تھے۔ گرمی اتنی زیادہ سخت تھی کہ پینے کا پانی میسر نہ ہونے کی وجہ سے جو کچھ ان کو مل جاتا تھا، چاہے جانوروں کی طرف سے ہو، اس کو بھی ان لوگوں نے پیا۔ تو یہ اتنی سخت پوزیشن تھی، اس سخت حالت میں، اس امتحان کن گھڑی میں ان لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ شریک رہے، چاہے ان کا تعلق مہاجرین سے رہا ہو یا انصار سے۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، زاغ یزیغ کا مطلب مائل ہو جانا، منحرف ہو جانا، بعد اس کے کی قریب تھا کہ ان میں سے، یعنی انہی میں سے، مہاجرین اور انصار میں سے، فریق منہم، ہم ضمیر کا مرجع مہاجرین اور انصار، انہی میں سے کچھ لوگوں کے دل مائل ہو جاتے، منحرف ہو جاتے، جیسا کہ 3 جو مرارہ بن الربیع، ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہم، ان لوگوں کے دل منحرف ہو گئے تھے، ان لوگوں کے دل میں کچھ دوسری چیز آ گئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر غالب آ گئی۔ تو اسی کا تذکرہ ہے کہ جہاں پہ کچھ لوگوں کے دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اتباع سے مائل ہو رہے تھے، وہیں پہ اسی پوزیشن میں دوسرے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اتباع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شرکت کو باعث فخر سمجھا اور جو کچھ پریشانی تھی ان ساری پریشانیوں کو برداشت کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم تاب علیہم، پھر اس توبے کی تاکید کی، دوبارہ لے کر کے آئے تاکہ ان لوگوں کے دلوں میں جن کے دل میں پہلے یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ ہم اس پریشانی کے عالم میں غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوں گے، ہم شریک نہیں ہو سکتے، اگر کوئی وسوسہ دل کے اندر آیا تھا، ایک خیال آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ کہا کہ ثم تاب علیہم، تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وسوسے پر ان کا کوئی مواخذہ نہیں کیا ہے بلکہ ان کو معاف فرما دیا ہے۔ اور یہی حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کام صادر ہوا اس غلطی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی دے دی ہے اور آپ کے توبہ کو قبول کر لیا ہے۔
इन्नहु बिहिम रऊफुर रहीम, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बिहिम, इन लोगों के साथ, यानी चाहे वो मुहाजिरीन हो या अंसार हो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, सारे लोगों के साथ रऊफ है, रहीम है। अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही नरम गोशा इख्तियार करता है इन तमाम मोमिनीन के साथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और अल्लाह तबारक व तआला रहम करने वाला है। उसके रहमत ही का तकाज़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन से, अंसार से, मुहाजिरीन से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके तौबा को कबूल कर लिया। व अला सलासा, वाव के बाद फ़िल यहाँ पे महदूफ है, वाव हर्फ अत्फ है, मातूफ अलैह, वलक़द ताबल्लाहु अला सलासा, इस तरह से इबारत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन 3 लोगों के तौबा को भी कबूल कर लिया। अल्लज़ीना खुल्लिफू, जो लोग पीछे रह गए थे। तखल्लफा या तखल्लफू, किसी चीज से पीछे रह जाना, खुल्लिफू, पीछे कर दिए गए थे। यानी जैसा कि काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया है कि हम पीछे रहने का इरादा हमारा नहीं था, यही सोचते थे कि इंशाअल्लाह कल तैयारी कर लेंगे, कल तैयारी कर लेंगे, कल तैयारी कर लेंगे, यहाँ तक कि वक्त निकल गया। तो कसदन हम लोग ये इरादा नहीं रखते थे कि हम इस जंग में शरीक नहीं होंगे, यही था कि आज तैयारी करेंगे, कल तैयारी करेंगे। ऐसे ऐसे वक्त निकल गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज मुबारक कूच कर गई मदीना मुनव्वरा से। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मजहूल का सेगा इस्तेमाल किया, अल्लज़ीना खुल्लिफू, जो लोग पीछे छोड़ दिए गए, यानी जिनको तौफीक नहीं मिल सकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में शिरकत करने की। हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहबत, जब वो लोग पीछे छूट गए तो फिर अंजाम उन लोगों का क्या हुआ? ज़ाक़त अलैहिमुल अर्द, जमीन उनके ऊपर तंग हो गई, बिमा रहबत, अपनी कुशादगी के बावजूद। जमीन कितनी लंबी चौड़ी है, रहने सहने के लिए आदमी कहीं भी रह सकता है, घूम फिर सकता है, लेकिन जमीन अपनी कुशादगी के बावजूद उन लोगों के ऊपर तंग हो गई जो लोग पीछे रह गए थे, जंग में शरीक नहीं हो सके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और ये पूरा वाकया बयान किया जा चुका है कि जब 50 रातों तक इन लोगों का तौबा कबूल नहीं हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को मना कर दिया कि इनसे कोई बात नहीं करेगा, यहाँ तक कि अहलो अयाल के लोग करीब नहीं जाएंगे। काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि जो सबसे मेरे करीबी साथी थे, सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक जो महबूब थे, उनके पास जब मैं आया अबू कतादा के पास, उनसे सलाम किया तो उन्होंने सलाम का जवाब नहीं दिया। फिर उनसे सवाल किया कि क्या तुम मेरे बारे में शक करते हो कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ या नहीं करता हूँ? कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी मरतबा भी कोई जवाब नहीं दिया और आखिर में कहा कि अल्लाह व रसूलुहु आलम, मैं नहीं जानता, तुम्हारे ईमान का फैसला मैं नहीं कर सकता, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने कहा कि जमीन अपनी कुशादगी के बावजूद भी इन लोगों के ऊपर तंग हो गई। वज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, बदाते खुद इनकी जिंदगी भी अजीरन हो गई। वज़न्नु अल्ला मलजा मिन अल्लाह इल्ला इलैहि, और इन लोगों को यकीन हो चुका था कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई दूसरा मावा, कोई दूसरा पनाह गुज़ीर नहीं, कोई दूसरा ऐसा नहीं है जिसकी तरफ रुजू किया जा सके, जिसके पास जाकर के पनाह तलाश किया जा सके अल्लाह के अलावा। इसीलिए काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो वाक़या बयान किया, कई मरतबा मेरे दिल में यह ख्याल आया कि कोई उज़्र पेश कर दूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस उज़्र को कबूल कर लेंगे जैसा कि दूसरे लोगों के आज़ार को कबूल किया है। लेकिन फिर बाद में सोचा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और इसीलिए उनको यकीन था कि अगर मैं झूठ बोल करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कर लिया जैसे दूसरे मुनाफिकीन ने किया है, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें माफ़ कर देंगे, लेकिन अल्लाह ताला कभी माफ़ करने वाले नहीं। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा वज़न्नु, यानी उन लोगों को यकीन हो चला था, अल्ला मलजा मिन अल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई पनाह इन लोगों के लिए नहीं है, इल्ला इलैहि, मगर ये कि उसकी पनाह में लोग जाए, यानी अल्लाह ताला के अलावा कोई दूसरा पनाह नहीं है। सुम्मा ताबा अलैहिम, फिर उसके बाद 50 रातों के बाद उनके तौबा को अल्लाह ताला ने कबूल किया। लियतूबू,
تاکہ وہ لوگ توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ بندے کے توبہ کو کیوں قبول کرتا ہے؟ ایک موقع دیتا ہے کہ تم غلطیاں کرتے ہو تو ایسا نہیں کہ ان غلطیوں کا کوئی کفارہ نہیں ہے، توبہ کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، تم توبہ کرو، تمہارے توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اور جب ایک انسان کے توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے تو پھر دوسرے انسانوں کو چانسز ملتے ہیں کہ وہ بھی اپنے گناہوں کا توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 لوگوں کے توبہ کو قبول کیا، اس کو قرآن کریم میں ذکر کیا، لہذا جتنے لوگوں سے غلطیاں ہوئی تھی ان کے لیے ایک موقع میسر تھا، ان کے لیے ایک چانس تھا کہ وہ لوگ توبہ کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، اور اس کی رحمت ہی کا تقاضا یہ ہے، اور اس کو رحمت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے کہ وہ بندوں کے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مومنو متقی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوامر کا امتثال کرو اور اس کے نواہی سے اجتناب کر کے اپنے اور اللہ تعالیٰ کی گرفت کے مابین ایک ڈھال بنا لو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ اس آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن الربیع رضوان اللہ علیہم اجمعین کے توبہ کو قبول کرنے کی وضاحت کی ہے، وہیں پہ ان لوگوں کی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ وہ فضیلت کیا ہے جو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں کہا کہ میں سچ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، صدق کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، چاہے جس پوزیشن میں مجھے جانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تقوی اختیار کرو، جیسے کہ تقوی اختیار کیا کعب بن مالک، مرارہ بن الربیع اور ہلال بن امیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اور سچ کے ساتھ رہو، جو سچ بولنے والے ہیں ان کے ساتھ رہو، منافقوں کی طرح سے آثار واہیہ اور آثار باطلہ مت پیش کرو، بلکہ اگر تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو عذر مت پیش کرو۔ جیسے سچ کی ہمت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھائی، ویسے سچ بولنے کی ہمت تم بھی دکھاؤ اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفس ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب الى آخر الآیہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ان لوگوں کو اپنے عتاب کا شکار بنا رہے ہیں جو لوگ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، چاہے وہ منافقین رہے ہوں یا جن لوگوں نے جان بوجھ کر کے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی، یا پھر وہ قبائل رہے ہوں جو قبائل مدینہ منورہ کے قریب واقع تھے، جیسے مزینہ، جہینہ، اشجع، غفار اور اسلم وغیرہ۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما کان لأہل المدینۃ، یہاں پہ نفی کا صیغہ ہے، اہل مدینہ کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے، نفی ہے، سیاق جو نفی کا ہے لیکن مقصود نہیں ہے۔ جیسے امر کبھی کبھی خبر کی صورت میں وارد ہوتا ہے، ویسے نہیں کبھی کبھی نفی کی صورت میں بھی وارد ہوتا ہے۔ تو ما کان لأہل المدینہ یعنی یحرم علی اہل المدینہ، اہل مدینہ کے اوپر حرام تھا، ومن حولهم من الاعراب، اور اہل مدینہ کے جو ارد گرد بادیاں ہیں، جو ارد گرد دیہات ہیں، ان دیہات میں رہنے والوں کے لیے بھی حرام تھا، ان کے اوپر حرام تھا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ جو قبائل جیسے جہینہ، مزینہ، اسلم، اشجع، غفار، یہ سب قبیلے جو مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے، ان تمام لوگوں کے اوپر حرام ہے کون سی چیز؟ ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے پیچھے ہٹ جائیں، ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور اپنے نفس کو ترجیح دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس پر۔ رغبہ عن کا جب رغبہ کا صلہ جب عن آتا ہے تو مطلب اس چیز سے مائل ہونا، اس کو مرجوح قرار دے دینا، اور رغبہ بے راجح قرار دے دینا۔
ولا يرغبوا بانفسهم، یعنی حرم علیہم ان یرغبوا بانفسهم، ان لوگوں کے اوپر حرام ہے کہ کون سی چیز حرام ہے؟ کہ اپنے نفس کو ترجیح دے عن نفسہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کے اوپر۔ لہذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کی قیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قیمت سے زیادہ لگائی۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جائز نہیں، یعنی ایسا مت کرنا دوبارہ۔ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبَهُمْ ظَمَأٌ، یہ چیز ان لوگوں کے لیے کیوں نہیں درست ہے؟ یہ حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، لا يُصِيبَهُمْ ظَمَأٌ، ظما کا مطلب پیاس، ان کو پیاس کا احساس نہیں ہوتا۔ ولا نصب، نصب کا مطلب تھکاوٹ، ان کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ ولا مخمصہ، مخمصہ کا مطلب بھوک، ان کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ ولا یطؤون موطئا، اور کوئی بھی ایسی جگہ وہ لوگ نہیں جاتے، کسی بھی ایسی جگہ کو نہیں رودتے، یغیظ الکفار، جس سے کفار کو غصہ آئے، یعنی کسی جگہ کو فتح کرتے ہیں، جب کوئی قوم فاتح ہوتی ہے، مفتوح قوم، یہ طبعی چیز ہے کہ فاتح سے غصہ کرتی ہے۔ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا، دشمن کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، چاہے ان کو قتل کے ذریعہ سے ہو، چاہے ان کو قیدی بنا کر کے ہو، چاہے ان کے مال کو مال غنیمت میں شامل کر کے ہو، الا، یعنی اگر ان کو پیاس لگتی ہے، اگر ان کو تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، اگر ان کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، وہ لوگ کسی جگہ پہ جاتے ہیں اور کفار کو غصہ آتا ہے اس جگہ پہ مسلمانوں کے پہنچنے کی وجہ سے، اور اپنے دشمن کو یا تو قتل کرتے ہیں یا قیدی بناتے ہیں یا پھر ان کے مال کو مال غنیمت میں شامل کرتے ہیں۔ الا کتب لہم، مگر ان لوگوں کے لیے لکھا جاتا ہے، بھی، اس کام کی وجہ سے، عمل صالح، کی عمل صالح، یعنی جو بھی کام اللہ کے راستے میں کرتے ہیں وہ عمل صالح ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة، اللہ کے راستے میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں، صغیرۃ ولا کبیرۃ، چاہے وہ نفقہ چھوٹا ہو یا اس کی مقدار زیادہ ہو۔ ولا يقطعون وادیا، کسی وادی کی طرف یہ لوگ سفر نہیں کرتے ہیں، یعنی کہیں پہ سفر نہیں کرتے ہیں۔ الا کتب لہم، مگر اس کا ثواب ان کے لیے لکھا جاتا ہے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دے سکے، ما کانوا یعملون، اب ان کے کام کا۔ تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتے ہیں، مومنین جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، ان کا ہر ایک عمل صالح ہے، اور ہر ایک عمل کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہترین اجر دیتا ہے۔ لہذا یہ آیت جہاد کی اہمیت پر دال ہے اور مجاہد کی فضیلت پر بھی دلالت کرتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔